السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب بارات کیوں مناتے ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ ناظرین، شب بارات بہت ہی برکت اور رحمت سے بھری رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحم کرتا ہے اور لاکھوں گناہ گاروں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ رات دعا کی قبولیت، رزق کی تقسیم اور برکت کی رات ہے۔ اس رات جو بھی رزق اور برکت کی دعا مانگتا ہے، اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ 4 راتوں میں بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1 بقرعید کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات۔ اس رات میں مرنے والوں کے نام لوگوں کا رزق اور حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اور نمبر 4 عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی رات۔ شعب الایمان میں حدیث پاک ہے کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15 شعبان کی رات یعنی شب بارات، اس رات ایک پکارنے والا پکارتا ہے، کیا کوئی مغفرت مانگنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کر دی جائے؟ کیا کوئی مانگنے والا ہے کہ اسے عطا کیا جائے؟ بس بد کردار اور مشرک کے علاوہ جو بھی بندہ اس رات اپنی حاجت مانگتا ہے، اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیسے مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں ہیں، ویسے ہی آسمان کے فرشتوں کے لیے 2 راتیں عید کی طرح ہوتی ہیں۔ نمبر 1 شب بارات اور نمبر 2 شب قدر۔ ناظرین، شب بارات عبادت کی رات ہے۔ اس رات کو غفلت اور لاپرواہی کے پردے ہٹا کر اللہ کی یاد میں گزارنا نصیب والوں کا کام ہے۔ اللہ کے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ان 5 راتوں کو عبادت میں زندہ رکھا یعنی رات بھر عبادت کی، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 تربیہ یعنی 8 ذی الحجہ کی رات، نمبر 2 عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی رات، نمبر 3 عید الاضحیٰ یعنی 10 ذی الحجہ کی رات، نمبر 4 عید الفطر کی رات اور نمبر 5 نصف شعبان یعنی 15 شعبان کی رات۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ شب بارات کی کچھ خاص باتیں ہیں، جس میں سے پہلا یہ ہے کہ اس رات ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے، یعنی اگلے سال کسے کتنی روزی ملے گی، کون خوش قسمت حج کرے گا، کون زندہ رہے گا اور کون دنیا سے جائے گا، سب کچھ فرشتوں کو بتا دیا جاتا ہے اور ان کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے۔ اللہ کے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ شب بارات میں سے 100 رکعت نفل نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے پاس 100 فرشتے بھیجتا ہے، ان میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، 30 فرشتے اسے جہنم سے آزادی کی بشارت دیتے ہیں، 30 فرشتے اسے دنیاوی آفتوں سے بچاتے ہیں، 10 فرشتے اسے شیطان سے محفوظ رکھتے ہیں۔ سوچئے ناظرین، کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن افسوس کہ اس رات جہنم کی آگ سے آزادی مانگنے کے بجائے لوگ آتش بازی کرتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں اور گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں۔ شب بارات خاص طور پر عبادت کی رات ہے، اسی لیے اس رات امت مسلمہ کی بخشش ہوتی ہے اور انہیں جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ شب بارات کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس مبارک رات میں ہمارے آقا و مولا مکی مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب شفاعت مکمل ہوا۔ روایتوں کے مطابق شعبان کی 13ویں رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا تو آپ کی 1/3 امت آپ کو سونپ دی گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 14ویں رات اللہ سے دعا کی تو آپ کی 2/3 امت آپ کو سونپ دی گئی۔ پھر شعبان کی 15ویں رات آپ نے پھر دعا کی تو پوری امت آپ کے حوالے کر دی گئی۔ ناظرین، شب بارات بہت نازک رات ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اس رات میں ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ سورہ دخان آیت 4 پارہ نمبر 25۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب شب بارات آتی ہے تو ملک الموت علیہ السلام کو ایک لسٹ دے دی جاتی ہے اور حکم ہوتا ہے جن لوگوں کے نام اس میں لکھے ہیں اس کی روحیں اس سال قبض کر لینا۔ سوچئے انسان
شادی بیاہ، کاروبار اور گھر بنانے میں بزی رہتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کا نام مرنے والوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہو۔ اسی لیے شب بارات کی رات ہمیں اپنے اچھے اور برے کاموں کا حساب کرنا چاہیے اور اللہ سے بخشش کی دعا کرنی چاہیے۔ شب بارات آنے سے پہلے 3 ضروری کام ضرور کریں۔ نمبر 1، توبہ کر لیں۔ شعبان کی 14ویں شام کو سورج ڈوبنے کے وقت پچھلے سال کے اعمال نامہ لپیٹ دیا جاتا ہے، اسی لیے شب بارات سے پہلے ہی توبہ کر لینی چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ توبہ کے فائدے: توبہ کرنے سے اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ سورہ فرقان آیت 70 پارہ 19 اللہ پاک نے فرمایا، مگر جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں میں بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی بندہ سچی توبہ کرے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پکا ایمان رکھے اور توبہ کے بعد گناہوں کی طرف واپس نہ لوٹے بلکہ نیکیوں میں مشغول ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ غیب بتانے والے ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، حکم ہوگا اس کے چھوٹے یعنی صغیرہ گناہ اس کے سامنے رکھو، پھر ایک ایک کر کے اس کے گناہ پیش کیے جائیں گے۔ وہ ہر گناہ کا اقرار کرتا جائے گا اور ڈرتا رہے گا کہ اب بڑے یعنی کبیرہ گناہوں کی باری آنے والی ہے۔ اتنے میں حکم ہوگا، تیرے ہر گناہ کی جگہ ایک نیکی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ بندہ پکار اٹھے گا، یا اللہ، ابھی تو میرے بہت بڑے بڑے گناہ ہیں جن کا ذکر ہی نہیں ہوا، یعنی پہلے تو ڈر رہا تھا کہ پکڑا جاؤں گا، لیکن جب دیکھا کہ گناہ نیکیوں میں بدل رہے ہیں تو چاہتا ہے کہ اس کے سارے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے رحم کرنے والے رب کی رحمت کی بھی کیا شان ہے، اسی لیے شب بارات آنے سے پہلے سچی توبہ کر لیں تاکہ جب پچھلے سال کا اعمال نامہ لپیٹا جائے تو اس میں ایک بھی گناہ باقی نہ رہے۔ سچی توبہ کی برکت سے سارے گناہ مٹ جائیں اور اللہ چاہے تو انہیں نیکیوں میں بدل دے، مگر افسوس آج کل ہم توبہ کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ بس گال پر ہلکی سی چپت مار کر کہہ دیتے ہیں توبہ توبہ۔ آج کل کچھ لوگ توبہ کو مذاق بنا لیتے ہیں، کوئی ناک اور کان چھو کر توبہ کرتا ہے تو کوئی اپنی زبان دانتوں تلے دبا کر 2-4 بار توبہ توبہ کہہ دیتا ہے۔ یہ توبہ نہیں ہے۔ سچی توبہ کے 3 اہم رکن یعنی شرطیں ہیں۔ نمبر 1، گناہ پر صرف اللہ کی نافرمانی سمجھ کر شرمندگی محسوس کرنا۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے سود یعنی بیاج کا کاروبار کر لیا اور شرمندگی کے بہت سے وجہ ہو سکتی ہیں، کسی کو سود لینے دینے میں نقصان ہو گیا اسی لیے وہ شرمندہ ہے، سود کی وجہ سے گھر والے یا رشتہ دار ناراض ہیں اسی لیے شرمندہ ہے، لیکن یاد رکھیں ایسی شرمندگی توبہ کے لیے کافی نہیں ہے۔ سچی توبہ کے لیے ضروری ہے کہ سود کو اللہ کی نافرمانی سمجھتے ہوئے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے شرمندہ ہوں۔ نمبر 2، گناہ کو فوراً چھوڑ دینا۔ ایسا نہ ہو کہ گناہ بھی کر رہا ہو اور توبہ بھی کر رہا ہو، یہ توبہ نہیں بلکہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ کا مذاق اڑانا ہے۔ سچی توبہ وہی ہے جب انسان گناہ سے پوری طرح توبہ کر لے اور اسے چھوڑ دے۔ نمبر 3، آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا۔ اگر کوئی شخص ان 3 شرطوں کو پورا کرتا ہے تو اس کی توبہ سچی توبہ کہلائے گی۔ نمبر 2، دوسروں سے معافی مانگ لیجیے۔ دوسرا سب سے اہم کام یہ ہے کہ شب بارات سے پہلے بندوں کے حق معاف کروائے جائیں، یہ بھی توبہ ہی کا ایک حصہ ہے۔ اگر کسی کا حق مارا ہو تو جب تک اس سے معافی نہیں مانگیں گے وہ حق لت معاف نہیں ہوگی، اسی لیے بہتر ہے کہ شب بارات سے پہلے اپنے ہر جاننے والے سے احتیاطاً معافی مانگ لیں تاکہ اگر جانے انجانے میں کبھی کسی کو دکھ پہنچایا ہو تو اس کی معافی مل جائے۔ آج کل شب بارات سے پہلے
جس میں لوگ دوسروں سے معافی مانگتے ہیں، یہ ایک اچھا طریقہ ہے، لیکن صرف ایک میسج کو 200-400 لوگوں تک فارورڈ کر دینا معافی کے لیے کافی نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جن سے مل سکتے ہیں ان سے مل کر معافی مانگیں، جنہیں فون کر سکتے ہیں انہیں کال کر کے معافی مانگیں، اور جن تک نہیں پہنچ سکتے انہیں آواز یعنی وائس میسج یا لکھ کر یعنی ٹیکسٹ میسج اپنی طرف سے بھیجیں، تاکہ سامنے والے کو محسوس ہو کہ واقعی سنجیدگی یعنی گمبھیرتا کے ساتھ معافی مانگی جا رہی ہے، اور جن سے معافی مانگی جا رہی ہے انہیں بھی چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو معاف کر کے ثواب کمائیں۔ نمبر 3، دل سے نفرت اور کینہ دشمنی نکال دیجیے۔ ناظرین، روایت یعنی حدیث کے مطابق جو بد نصیب شب بارات جیسی عظیم رات میں بھی مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں، ان میں ایک کینہ رکھنے والا بھی ہے۔ یقیناً ہم سب مغفرت اور بخشش کے طلبگار یعنی ضرورت مند ہیں، اسی لیے شب بارات سے پہلے جتنے بھی گناہ کیے ہیں ان کی توبہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنا دل صاف کر لیں۔ دل میں کسی کے لیے وغج یعنی چھپی ہوئی دشمنی، کینہ، حسد، جلن اور کوئی میل باقی نہ رہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد مگر وہ جو اللہ کے حضور صاف دل لے کر حاضر ہوا۔ سورہ شعراء آیت 88-89 پارہ 19۔ معلوم ہوا کہ قیامت کے دن نہ دولت کام آئے گی نہ اولاد، بلکہ قلب سلیم یعنی پاک دل کام آئے گا۔ اب قلب سلیم پاک دل کیا ہے؟ وہ دل جو کفر اور شرک سے پاک ہو، جس میں بغض، کینہ اور دنیا کی محبت سے پاک ہو۔ ایسا پاک دل والا انسان قیامت کے دن کامیاب ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ بندہ جو مخول قلب یعنی صاف دل والا اور سچی زبان والا ہو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدق لسان یعنی سچی زبان والا تو ہم جانتے ہیں، لیکن مخول قلب کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ متقی یعنی پرہیزگار شخص جس پر کوئی گناہ نہ ہو، اس کے دل میں نہ سرکش یعنی غرور نہ ہو، کینہ، چھپی ہوئی دشمنی، نہ ہی حسد، جلن ہو۔ معلوم ہوا کہ جس کی زبان سچی ہو، جو جھوٹ نہ بولے، اور جس کے دل میں نہ شرکش ہو، نہ بغض، نفرت، نہ حسد ہو، وہ بندہ بڑی فضیلت والا ہے۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم مالک جنت قاسم نعمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے پاس اس راستے سے ایک جنتی آدمی آئے گا۔ اتنے میں ایک انصاری صحابی آئے، ان کی داڑھی وضو کے پانی سے تر تھی، انہوں نے الٹے ہاتھ میں جوتا اٹھایا ہوا تھا اور چل رہے تھے۔ دوسرے دن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک راستے سے ایک جنتی آدمی آئے گا۔ پھر وہی صحابی آئے۔ تیسرے دن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، اور پھر وہی صحابی آئے۔ اس صحابی میں ایسا کیا خاص تھا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اس انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا اور عرض کیا، میں آپ کے یہاں مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ میں نے 3 راتیں ان کے پاس گزاریں، لیکن اس دوران میں نے انہیں رات میں قیام یعنی نفل نماز کی کثرت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہاں، جب وہ اپنے بستر پر کربٹ بدلتے تو ذکر اللہ کیا کرتے تھے، اور ان کی ایک اور بہترین عادت تھی، وہ یا تو اچھی بات کہتے یا پھر خاموش رہتے۔ جب 3 راتیں گزر گئیں تو میں نے انہیں اصل بات بتا دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن لگاتار جنت کی بشارت خوشخبری دی، اور تینوں دن اس بشارت یعنی خوشخبری کے حقدار صرف آپ ہی تھے۔ میں چاہتا تھا کہ آپ کے پاس رہ کر آپ کا عمل دیکھوں۔ اگر مجھے کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا، اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا عمل تو وہی ہے جو آپ دیکھ چکے ہیں، ہاں ایک اور عمل ایسا ہے جو میں ہمیشہ کرتا ہوں۔
میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ دشمنی نہیں رکھتا، نہ ہی کسی مسلمان کو ملنے والی نعمت اللہ کی دی ہوئی بھلائی پر حسد یعنی جلن کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں یہی گن ہے، وہ کوالٹی ہے جس نے آپ کو اس مقام تک پہنچا دیا۔ سبحان اللہ، اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے دل کو پاک رکھنا، دل میں کسی کا بغض و کینہ یعنی چھپی ہوئی نفرت نہ آنے دینا، کسی سے حسد نہ رکھنا، کسی کے بارے میں دل میں میل یعنی برائی نہ رکھنا۔ یہ عمل جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ کینہ کے زہر وقت سے محروم کر دیتا ہے، اور دوسری طرف غور کیجئے، جس کے دل میں وغج ہو، جو حسد کا سانپ اپنے دل میں پالتا ہو، وہ کتنا بد نصیب ہے کہ شب بارات جیسی پاک رات میں بھی وقت سے محروم رہ جاتا ہے۔ شب بارات سے پہلے دلوں کو صاف کر لو، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ شب بارات سے پہلے ہی اپنے دل صاف کر لیں۔ اگر کسی کے لیے دل میں کوئی میل، بری بھاونا ہے تو اسے نکال باہر پھینک دیں۔ اگر کسی سے ناراضگی ہے تو اسے دور کر لیں۔ اگر کسی رشتہ دار سے کوئی رنجش چل رہی ہے یا کسی دنیاوی مسئلے یعنی دنیا کے کسی جھگڑے کی وجہ سے دوریاں ہیں تو انہیں مٹا دیں۔ تاجدار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو باطل یعنی غلط پر ہو اور جھگڑا چھوڑ دے، اللہ پاک اس کے لیے جنت کے کونے میں گھر بنائے گا، اور جو حق یعنی صحیح پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے، اللہ پاک اس کے لیے جنت کے اوپری درجے میں گھر بنائے گا۔ ناظرین، شب بارات میں پڑھے جانے والے نوافل مغرب کے بعد 6 رکعت نفل پڑھنا اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ سے معلومات ہے۔ مغرب کی فرض سنت کے بعد 6 رکعت نفل 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ پہلی 2 رکعت سے پہلے نیت کریں، یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے دراز عمر یعنی نیک لمبی عمر عطا فرما۔ دوسری 2 رکعت سے پہلے نیت کریں، یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے بلاؤں مصیبتوں سے محفوظ رکھ۔ اور تیسری 2 رکعت سے پہلے نیت کریں، یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج ضرورت مند نہ بنا۔ ان 6 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 بار پڑھ لیں۔ ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھیں، یا پھر 1 بار سورہ یاسین شریف پڑھیں، بلکہ اگر ممکن ہو تو دونوں ہی پڑھ لیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک اسلامی بھائی بلند آواز سے سورہ یاسین پڑھے اور دوسرے لوگ خاموشی سے دل لگا کر سنیں۔ بس ایک اہم بات یاد رکھیں، سننے والا اس دوران زبان سے سورہ یاسین یا کچھ بھی نہ پڑھے، اور یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ جب قرآن پاک بلند آواز سے پڑھا جائے تو جو لوگ سن رہے ہوں ان پر فرض ہے کہ چپ چاپ سنیں۔ انشاءاللہ رات شروع ہوتے ہی ثواب یعنی نیکیوں کا انبار لگ جائے گا۔ ہر بار سورہ یاسین کے بعد دعائیں نصف شعبان بھی پڑھیں۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شب بارات کی رات تھی، میں نے دیکھا کہ پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 رکعت نماز ادا فرمائی۔ 14 مرتبہ سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اور 14 مرتبہ سورہ فاتحہ، 14 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اور 14 مرتبہ سورہ فلق، اور 14 مرتبہ سورہ ناس، اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی، اور آخر میں یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ پارہ 11 سورہ توبہ آیت نمبر 128 ترجمہ، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے انہی میں سے بہ رسول جن پر تمہارا مصیبت میں پڑنا بھاری گزرتا ہے، تمہاری بھلائی کے بہت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان اور رحم دل ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو میں نے اس بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جو اس طرح عمل کریں جیسا تم نے دیکھا تو اس کے لیے 20 مقبول حج اور 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب لکھا جائے گا۔
علامہ احمد صابری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کوئی شب بارات میں 100 رکعت نماز نفل نماز ادا کریں اللہ پاک اس کے پاس 100 فرشتے بھیجے گا، 30 فرشتے اسے جنت کی خوشخبری دیں گے، 30 فرشتے اسے عذاب سے بچائیں گے، 30 فرشتے اسے دنیاوی آفتوں سے دور کریں گے اور باقی 10 فرشتے اسے شیطان کے مکر و فریب سے بچائیں گے۔ علامہ ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ انہی 100 نفل کے متعلق فرماتے ہیں اللہ پاک کے نیک بندے شب بارات میں 100 رکعت نماز اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے 30 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان فرمائی کہ جس نے یہ نماز پڑھی اللہ پاک اس کی طرف 70 بار نگاہ کرم فرماتا ہے اور ہر نگاہ کرم کے بدلے اس کی 70 حاجت پوری کرتا ہے۔ ان میں سے ایک حاجت یہ ہے کہ اس بندے کی مغفرت بخشش ہو جاتی ہے۔ صلاۃ التسبیح بھی پڑھ لیجئے۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ شب بارات میں صلاۃ التسبیح ادا کی جائے۔ صلاۃ التسبیح بہت فضیلت والی نماز ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک میں ہے سرکار عالی بقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا جان حضرت عباس بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلاۃ التسبیح سکھائی اور فرمایا چاچا جان اگر آپ روزانہ یہ نماز ادا کر سکیں تو ضرور کریں، اگر ہر روز نہ ہو سکے تو ہر جمعے کو، اگر یہ بھی نہ کر پائیں تو ہر مہینے، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو ہر سال میں ایک بار، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو زندگی میں ایک بار ضرور صلاۃ التسبیح ادا کریں۔ اب آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس رات کن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب بارات کی رات میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف رحمت کی نظر ڈالتا ہے مگر 6 قسم کے لوگوں کی مغفرت یعنی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 1 شرک کرنے والا، نمبر 2 دل میں بغض اور کینہ رکھنے والا، نمبر 3 شرابی، نمبر 4 ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، نمبر 5 بلا رحمی توڑنے والا یعنی رشتہ داروں سے کٹنے والا، نمبر 6 جنا یعنی عیاشی کرنے والا۔ ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ لوگ توبہ نہ کر لیں۔ حدیث المستدرک ابن حبان۔ ناظرین یہ تھی شب بارات کی مکمل جانکاری۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔